آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی نے حدود و قیود میں رہ کر ناکے سے آگے جانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ وہ اپنا سوشل میڈیا پر بیچ لیں گے کہ ہم تو گئے تھے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی اوورسیز تو چاہتی تھی آج دم دم مست کلندر ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، اور اگر اڈیالے کے بعد خون خرابہ ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی پاکستان ایسا نہیں چاہتی۔ کیا اس ایف آئی آر میں فیصل واڈا کا نام ہے؟ کیا خرم ذیشان نے اپنے گھر پر حملے کی ایف آئی آر میں فیصل واڈا کو نامزد کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ آج آپ کی کے پی میں حکومت ہے، گنڈا پور تو کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ تھا نا، سہیل افریدی تو ببر شیر وزیر اعلیٰ ہے۔ خرم ذیشان صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا ہے 5 ویگو ڈالے آئے ہیں، اس ایف آئی آر میں تو نہیں لکھا 5 ویگو ڈالے آئے ہیں، اس میں لکھا ہے 25 اہلکار تھے، اس میں تو نہیں لکھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر ان کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف جو درخواست تھی اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ جج کے خلاف کارروائی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتی ہے، مس کانڈکٹ کی کارروائی، وہ ہم نے پہلے مظاہر علی نقوی کے خلاف کرپشن کی کارروائی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی دیکھی۔ میرے نزدیک یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل بر وقت تحقیقات نہیں کرتی، بر وقت ججوں کا احتساب نہیں کرتی، وہاں سال سال درخواستیں پینڈنگ رہتی ہیں، تو پھر کیا ہم رٹوں کے ذریعے ججوں کو فارغ کرنا شروع کر دیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کرتی؟ السلام علیکم، مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام اقرا، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ آئی ایم شور کہ ہمارے ناظرین بھی خیر آفس سے ہوں گے۔ تو ولاگ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا، کیا ہوا؟ اقرا، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اڈیالے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی نے حدود و قیود میں رہ کر ناکے سے آگے جانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ ملاقات نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی۔ مزاحمت نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی۔ انہوں نے ایک ناکے تک پہنچ کر اپنی تصویریں اور ویڈیوز بنا لیے، وہ فوٹو شاپ ہو گیا، فوٹو آپس ہو گئیں، وہ اپنا سوشل میڈیا پر بیچ لیں گے کہ ہم تو گئے تھے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اور کون سے پورے ایم این ایز ایم پی ایز آج پہنچ گئے؟ جو وہ نیم شیم چل رہا تھا، آپ بتائیں سارے ایم این اے، سارے ایم پی ایز، سارے لیڈرز آج وہاں موجود تھے؟ نہیں تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی پالیسی اور پی ٹی آئی اوورسیز کی پالیسی میں فرق ہے۔ پی ٹی آئی اوورسیز تو چاہتی تھی آج دم دم مست کلندر ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، اور اگر اڈیالے کے بعد خون خرابہ ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی پاکستان ایسا نہیں چاہتی۔ اور آپ دیکھیں عمران خان کی بہنیں بھی ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو ان کی سیاسی جماعت کا تعاون حاصل نہیں ہے۔ وہ آج گئی ہیں، آرام سے ناکے سے پہلے بیٹھ گئی ہیں اور پھر اٹھ کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کوئی نہیں آج ناکہ توڑنے کی کوشش کی، کوئی امن و امان کا مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی انہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی وہاں ہزاروں کارکن موجود نہیں تھے۔ آپ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، ریاست نے مقبول ترین لیڈر کی ملاقات بند کر دی ہے، تو یہ اڈیالے کے بعد ناکے پہ مقبولیت کتنی ناچتی نظر آئی ہے آپ کو؟ یہ جو مقبولیت ہے اس کے کتنے لوگ تھے؟ جو مقبولیت کا جو دعویٰ ہمیں سنایا جاتا ہے اور جو مقبولیت کا بخار ہمیں دکھایا جاتا ہے، وہ آج اڈیالے کے باہر کتنا نظر آیا ہے؟ مجھے تو ٹھنڈ نظر آئی ہے، مجھے تو نظر آیا ہے کہ اتنی تو ایک عام قیدی کی اس کے حامی اس سے زیادہ ہوتے ہیں جتنے آج اڈیالہ کے باہر لوگ تھے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک پنڈ دا چودھری ہوئے نا، چھوٹے پنڈ دا، وہ دی ملاقات پہ اس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھیں، خان کی مقبولیت کو دیکھیں، ناکے پہ موجود لوگوں کو دیکھیں، بہنوں کی قسم پرسی دیکھیں، وہ بیار و مددگار بیٹھی ہیں، ایم این اے ایم پی ایس کا نہ پہنچنا دیکھیں، کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں۔ ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا ملاقاتیں بند ہیں، کوئی آیا ہی نہیں یار۔ ایسے تھوڑی چلتا ہے، مزاحمت ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر یہی مزاحمت ہے تو منترلا کر کے صلح کر لو۔ ویسے تو پی ٹی آئی پچھلے 3-4 دن سے منترلا ہی کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر سے لے کے شیخ وقاص اکرم کا کھلا خط پڑھ لیں، سب صلح کے خط ہیں کہ جی خط ہیں کہ صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ لیکن سوال یہی ہے کہ وہ تو اب رانا ثناء اللہ کی وہ پیشکش بھی قبول ہے کہ ہم لے کے چلنے کو تیار ہیں۔ کل تک کہتے تھے ہمیں حکومت قبول نہیں ہے، آج کہتے ہیں حکومت کی پیشکش قبول ہے۔ میرے خیال میں آج کا یہ دن یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر
जितनी मर्जी दिन मुलाकात बंद कर लें, कुछ नहीं होने लगा। वो जो रियासत ने चैलेंज किया था वो चैलेंज काम कर गया। ऐसी की तैसी के नताइज आपने देख लिए हैं, कोई सर, चिड़िया ने इदारों पर और नहीं मारा। शख्सियात के खिलाफ वहां पर तो शदीद नारेबाजी हुई, क्या कहेंगे? ठीक है, अडियाले के बाहर जो 200-400-500 लोग खड़े हैं इमरान खान की बहनों के साथ, वो इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। फिक्स मैच है, वरना किसी की जुर्रत है ये 200-400 लोग इदारे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उठा के डाले में न डाल दे। इसका मतलब है ये तय है कि वो नाके से आगे नहीं आएंगे, ये तय है कि ये 200-400 लोगों को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ताकि ये भी ना हो कि मुलाकात पे आने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत अभी कोई ऐसे मूड में भी नहीं है, रियासत सिर्फ मुलाकात बंद रखना चाहती है। और अगर इदारों के खिलाफ 200-400 लोग नारा लगा रहे हैं तो अभी वो काबिल बर्दाश्त है, आप समझ लें। वरना ये 100-200 लोग, 300 लोग अगर नारेबाजी कर रहे होते तो अभी लाठी चार्ज हो जाता, आंसू गैस हो जाता, फड़े जाते सारे। लेकिन अभी रियासत इस मूड में नहीं है। वहाँ ये दुरुस्त है कि DGI SPR के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं, लेकिन लोग बहुत कम हैं। अवामी मकबूलियत, मतलब अगर यही नारे 5,000 10,000 लोग लगा रहे हों तो मसला है, 100 लोग 200 लोग लगा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ये थक के खुद ही चले जाएंगे। यही इस वक्त मुझे लगता है रियासत की पॉलिसी है। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या खान साहब पर आर्टिकल 6 लग सकता है या नहीं? देखिए, इमरान खान को गद्दार करार दिया जा सकता है। क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस वफाकी हुकूमत आईनी अदालत को भेजेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अब भी कहूँगा कि अभी तक जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई बात नहीं की, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोई बात नहीं की, ताकि बिलावल ने भी कोई बात नहीं की। बड़े लीडर्स खामोश हैं। क्या वो इसलिए खामोश हैं कि कोई बड़ा फैसला होना है और उस पर बातचीत हो रही है और ये फिलर फुलर छोड़े जा रहे हैं? भाई, जो ट्वीट्स हैं जिस पर इतना एतराज़ है, क्या उस पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी? ये अब देखने वाली बात है। मुझे लगता है हुकूमत कन्फ्यूज़ है। अभी हुकूमत के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। अभी वफाकी काबीना को आर्टिकल 6 का रेफरेंस नहीं बना रही। अभी देखने वाली बात है, तेल देखो तेल की धार देखो और दर्जा हरारत देखो वाली बात है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखा जा रहा है आगे क्या है। ये कार्ड हुकूमत के पास मौजूद है कि हुकूमत आर्टिकल 6 का रेफरेंस बना सकती है। उसमें पुराने ट्वीट्स भी मौजूद हैं जिसमें सानिया मशरकी पाकिस्तान, याहिया खान वाले, मुल्क टूटने वाले, और भी आपको याद है उसके ऊपर भी FIA ने तब इंक्वायरी की थी जब एक वीडियो है तो इमरान खान ने कहा था नहीं, ये वीडियो के कुछ हिस्से नहीं लगने चाहिए थे, अगर मैं बाहर होता तो मैं कटवा देता उस तफ्तीश में। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि फिर अगर केस बनेगा तो फिर तो बहुत सारी तकारीर इमरान खान की हैं। एक राय ये भी है कि GHQ हमला केस में ही फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश पर सज़ा हो जाएगी, नया केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है अभी ऑप्शन एवेल्युएट किए जा रहे हैं, अभी कोई वाज़ेह रोड मैप मौजूद नहीं है। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुआविन ख़ुसूसी ने सेनेटर फैसल वावड़ा की तरफ उंगली उठाई है और कहा है कि मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। तो क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? मुकदमा तो दर्ज हो गया ना, मेरे सामने FIR पड़ी है नाज़रीन, FIR दर्ज हो गई है। पहली बात तो ये है कि 13 साल से PTI की हुकूमत है KP में और वहाँ कंप्यूटराइज्ड FIR का निज़ाम आज तक नहीं दायर हो सका। आप देखें, हाथ से लिखी हुई FIR है। ये पंजाब के हर थाने में आपको कंप्यूटराइज्ड FIR मिलती है ताकि पढ़ी जा सके और उसका एक कंप्यूटर रिकॉर्ड है। ये अभी तक हाथ से लिखी हुई FIR जो है ना, पत्थरों के ज़माने का KP आप देख लें कि हाथ से लिखी FIR है। पंजाब देख लें कि कराची देख लें, कंप्यूटराइज्ड FIR होती है। कंप्यूटर हर जगह पहुंच गया है। डिजिटल, ये तो है ही डिजिटल पार्टी ना, ये तो है ही डिजिटल पार्टी। थानों में कंप्यूटर नहीं पहुंचा सकी। दूसरा ये है कि क्या इस FIR में फैसल वाडा का नाम है? क्या खुर्रम ज़ीशान ने अपने घर पर हमले की FIR में फैसल वाडा को नामजद किया है? नहीं किया है। अगर तो मैं सुहेल अफरीदी या उनके मामले ख़ुसूसी के बयान पर नहीं जाना चाहता, मैं तो ये FIR मेरे पास है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, वो तो नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ है, उसमें तो कोई नामजद नहीं है, किसी का नाम नहीं है। तो फिर फैसल वाडा क्या जुर्रत करते, हिम्मत करते, फैसल वाडा का नाम लिखते, उसके वारंट जारी करते, उसको इश्तिहारी करते। हम भी देखते टकरा गए हैं। मुज़ाहमती सियासत है, आपके पास हुकूमत है। देखें, आपकी पंजाब में हुकूमत थी, इमरान खान पर वज़ीराबाद में फायरिंग हुई, आप FIR नहीं दर्ज करा सकते। और भी मैं मौक़े गिना देता हूँ।
آج آپ کی کے پی میں حکومت ہے, سہیل افریدی ببر شیر وزیر اعلیٰ ہے. گنڈا پور تو کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ تھا نا, سہیل افریدی تو ببر شیر وزیر اعلیٰ ہے, وہ بھی نام ایف آئی آر نہیں درج کر سکیا. تو پھر اس میں اور گنڈا پور میں اور پرویز الہی میں کیا فرق ہو گیا میرے نزدیک؟ یہ ایف آئی آر آپ کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے, اس میں کسی کو نامزد نہیں ہے, کسی ایجنسی کا نام نہیں ہے, کسی ویگو ڈالے کا ذکر نہیں ہے, کسی ویگو ڈالے کا نام نہیں ہے, کوئی آپ نے کسی ایجنسی اہلکار کو نامزد نہیں کیا, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ ایک مفاہمتی ایف آئی آر ہے, کمپرومائزڈ ایف آئی آر ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی پاکستان مفاہمت کے لیے لیٹی ہوئی ہے. میں باہر کے سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, یہ ایف آئی آر پڑھ لیں سارے لوگ, اس کے بعد مجھ سے بات کر لیں گے کتنی کی مزاحمت کھڑی ہے. خرم ذیشان کی جانب سے تو کہا گیا تھا ان کے گھر 30 بندے آئے, 5 ویگو ڈالے آئے, لیکن جو انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے تھانہ حیات آباد میں, تو اس میں تو گاڑی اور حملہ آوروں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اچھا, میں یہ بھی نہیں مانتا کہ خرم ذیشان کے گھر سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوگا. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ جہاں رہتے ہیں پشاور شہر میں کہیں سی سی ٹی وی نہیں ہوگا. کوئی ویگو ڈالے کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں کسی سڑک پر نظر ہی نہیں آئے ہوں گے. آپ ویگو ڈالے اوپر سے لینڈ تو نہیں کر گئے نا. خرم ذیشان صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا ہے 5 ویگو ڈالے آئے ہیں, اس ایف آئی آر میں تو نہیں لکھا 5 ویگو ڈالے آئے ہیں. اس میں لکھا ہے 25 اہلکار تھے, اس میں تو نہیں لکھا ایف آئی آر میں. جو ان کا ٹویٹر پہ بیان ہے وہ ان کا ایف آئی آر پہ بیان نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کرواتے وقت ان کے ہاتھ کانپ گئے ہیں, ٹویٹر چلاتے وقت ان کے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں. کیوں کراتے نا ایف آئی آر درج؟ آج کے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر پہ ایف آئی آر درج کرا لیتے, اور جس کے اوپر ان کو شک ہے, فیصل واڈا پہ شک ہے, جس پر ان کا خیال ہے کہ میرے اوپر حملہ پہ, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے کرایا, تو ایجنسیوں پہ ایف آئی آر کرا لیتے. کس نے روکا ہے؟ نہیں کرا سکے. تو یہی اصل حقیقت ہے پی ٹی آئی کی. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے سوشل میڈیا سے بیوقوف بن رہے ہیں, اندروں لمے پے ہوئے نے. مزمل صاحب, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر ان کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف جو درخواست تھی اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے, یہ کیس کیا نظیر قائم کرے گا؟ دیکھیں, اب یہ ایک نیا آئینی سوال ہے. جج کے خلاف کارروائی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتی ہے. مس کانڈکٹ کی کارروائی, وہ ہم نے پہلے مظاہر علی نقوی کے خلاف کرپشن کی کارروائی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی دیکھی, ناجائز اثاثے بنانے کی کارروائی یا اور بھی کوئی کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی ہوتی ہے. اب یہ ایک نئی روایت ڈالی جا رہی ہے کہ جج کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل پہ نہیں, ایک ریٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اگر جج نے کوئی جرم کیا ہو. یہ مس کانڈکٹ کا کیس نہیں ہے, جعلی ڈگری کا کیس ہے. اب اراکین پارلیمنٹ کی جب ڈگری جعلی ہوتی ہے تو پھر ان کے اوپر تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ان کو وہ نااہل ہو جاتے ہیں. کوئی بیوروکریٹ کی ڈگری جعلی نکل آئے, چاہے آپ 20 سال بعد نکل آئے, چاہے 10 سال بعد نکل آئے, ایم این اے کی 3 سال بعد نکل آئے. میرا مطلب یہ ہے جمشید دستی ڈگری پہ گیا ہے, بہت سارے اور ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ جعلی ڈگری پہ اڑے ہیں, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ اس نے ساری نوکری کر لی, جب وہ ریٹائر ہوا اور اس کے پینشن کے جب کاغذات بننا شروع ہوئے تو اب یہ ہے کہ جی وہ جب پینشن کے کاغذات بنتے ہیں اس سٹیج پر بھی سند کی ویریفیکیشن کا کسی نے خط لکھ دیا, تو اس کی میٹرک کی سند جعلی نکل آئی, اس کی پینشن رک گئی. انہوں نے کہا اس نے 40 سال سروس کی ہے, انہوں نے کہا جعلی سند پہ کی ہے. آپ بات سمجھے نا, پینشن رک گئی, وہ کہنے لگے جی 40 سال کی جو سروس ہے وہ بھی ضبط ہوگی. تو سند کسی سٹیج پر بھی جعلی نکل سکتی ہے. میرا یہ موقف ہے کہ آپ کسی جگہ بھرتی ہو جائیں, آپ جج لگ جائیں, آپ پارلیمنٹ کے رکن بن جائیں, آپ بیوروکریٹ لگ جائیں, آپ کی سند زندگی کے کسی سٹیج پر بھی جعلی ثابت ہو سکتی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کینیڈا میں نیشنلٹی حاصل کی. اس کے بعد جب وہ اپنے ماں باپ کو سپانسر کرنے لگے تو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس دیے, تو اس موقع پر انہوں نے اپنی سندیں دوبارہ جمع کرائیں, تو کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے وہ سندوں کی ویریفیکیشن کے لیے پاکستان خط لکھا, تو ان کی سند ایک جعلی نکل آئی. ان کی اپنی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی انہوں نے ماں باپ کو دینے کے علاوہ, حالانکہ وہ 15 سال سے کینیڈین نیشنل تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سند
زندگی کے کسی مرحلے پر بھی جعلی نکل آئے تو یہ جواز نہیں ہے کہ اب میں چونکہ جج لگ چکا ہوں لہذا میری سند جعلی نہیں ثابت ہو سکتی. ایسے تو کوئی بندہ MNA کا حلف اٹھا لے وہ کہ اب میری سند جعلی نہیں ثابت ہو سکتی, میرے کاغذات سکروٹنی ہوئے تھے, میرے کاغذات منظور ہوئے تھے, اس وقت ریٹرننگ افسر نے نہیں دیکھا میری سند جعلی ہے, اب تو میں نے الیکشن جیت لی ہے تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ میری سند جعلی ہے. تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا کہ جعلی سند پہ جج لگنے کے بعد جعلی سند پر کارروائی نہیں ہو سکتی. سند کسی بھی سٹیج پر جعلی ثابت ہو سکتی ہے, لیکن اس کا فورم کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے. فورم ریٹ ہے یا فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے. آج اگر انہوں نے جعلی ڈگری کیس کو قابل سماعت قرار دیا ہے تو پھر یہ طے ہو رہا ہے کہ ججز کی جو سندیں ہیں وہ ریٹ میں جعلی قرار دے کے انہیں فارغ کیا جا سکے گا. اس سے پہلے ایسا جواز نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارکردگی معیار کے مطابق نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ججز کا احتساب بر وقت نہیں کر سکی. یہ ایک ناکارہ ادارہ ثابت ہوا ہے, لیکن یہ ناکارہ ادارہ ہے تو کیا ریٹوں کے ذریعے جج فارغ کیے جائیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے یا ایک متبادل پلیٹ فارم پیدا کرنا ہے. میرے نزدیک یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل بر وقت تحقیقات نہیں کرتی, بر وقت ججوں کا احتساب نہیں کرتی, وہاں سال سال درخواستیں پینڈنگ رہتی ہیں, تو پھر کیا ہم ریٹوں کے ذریعے ججوں کو فارغ کرنا شروع کر دیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کرتی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اب چونکہ ریٹ قابل سماعت قرار دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اب یا تو سپریم کورٹ اس کو ختم کرے, اور اگر یہ قابل سماعت ہے اور ریٹ میں جج جڑ جاتا ہے تو پھر ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. لیکن میں اس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں. مطلب ایک جج قتل کرتے, فرض کر لیں ایک جج سے قتل ہو جاتا ہے, اب اس قتل کی کاروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوگی یا اس کے اوپر FIR درج کر کے ٹرائل کورٹ میں اس کے اوپر پرچہ ہوگا. وہ کہے گا پہلے تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جج قائم رہے, FIR ہو جائے, ٹرائل ہو جائے, ٹرائل میں سزا ہو تو ختم ہو, جب تک ٹرائل ہو رہا ہے پروون گلٹی نہیں ہے, انوسینٹ رہ جائے گا. تو اس لیے یہ ایک لمبی بحث ہے کہ جج کے خلاف کس پلیٹ فارم پہ کارروائی ہوگی, کس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی. لیکن یہ آئینی ابہام ہے قانونی, اس کو دور ہونا چاہیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل ساورڈی آفیشیل یوٹیوب چینل. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.